مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے نہایت ہی محترم مکرم مخدوم اہل سنت پیر طریقت میرے مخدوم ابن مخدوم سیدی حجت الاسلام سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی تشریف آوری ہمارے سب کے لیے بہت بڑا اعزاز اور اللہ کا عظیم احسان ہے. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنی طرف سے اراکین جامعہ محمدیہ رضویہ کی طرف سے، آپ سب لوگوں کی طرف سے اور اپنے تمام جاننے والے احباب کی طرف سے جو نیویارک میں رہتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے، خصوصاً ان سب کی طرف سے صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک. میں حضرت کا تعارف کیا پیش کروں گا. حضرت کی شخصیت جیسے کسی نے کہا آفتاب، آمد دلیل آفتاب. سورج جب نکلا ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اپنی دلیل خود ہوتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں. لیکن کیونکہ میں نے اس گھر کے ٹکڑے کھائے ہیں، میں نے اپنے مربی، اپنے محسن، اپنے عظیم استاد، اپنے عظیم مرشد شیخ کامل، شیخ المحدثین، سند مسلک اہل سنت حضرت سیدی سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کی خدمت میں چند روز گزارنے کا شرف حاصل ہوا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام ہوتا ہے نا، اس ہر کام میں اللہ کی حکمت موجود ہوتی ہے. میں بڑی پیاری بات آپ کو کہنے والا ہوں. آج ربیع الاول شریف کی 4 تاریخ ہے اور میرے شیخ حضور سیدی محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال بھی 4 ربیع الاول، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا اسے مبارک بھی ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. ذہن قسمت کہ ہم ان کے ساتھ دادا گرامی کو، جن کے لیے فخر سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ یہ میرا عرفان جو ہے نا وہ دین کا صحیح خادم ہوگا. اور ہم آپ کی کرامت جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جس مدلل انداز میں، جس پیارے انداز میں، جس انداز سے بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں مدلل طریقے سے، یہ انہی کا حصہ ہے. جو نبی پاک علیہ السلام کا بیادب ہے، جو صحابہ کرام کا بیادب ہے، جو اہل بیت اطہار کا بیادب ہے، جو بزرگان دین کا بیادب ہے، عرفان شاہ صاحب کیا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو.
اور چھوٹے سے چھوٹا ہو جو نبی پاک کا دیوانہ ہے اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. یہی عاشقوں کی نشانی ہے, یہی حق والوں کی نشانی ہے, کیونکہ ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون موجود ہے. اللہ پاک شاہ صاحب کی عمر میں, علم میں اور ان کی زندگی میں اضافہ فرمائے, ان کے فیوضات سے اللہ پاک مستفیض فرمائے. ہمیں بڑی خوشی ہے, میں پھر تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تشریف لائیں. اللہ کرے بار بار آپ ہمارے اپنے فیض سے ہمیں یہ جو ہے محظوظ فرماتے رہیں اور ہم ان کے فیض سے مستفیض ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, عمل میں برکت پیدا فرمائے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت کو. حضور سیدی محمد عرفان شاہ صاحب مشاہدی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان بکی شریف زندہ باد, حضرت شاہ صاحب زندہ باد, سیدی محمد عرفان شاہ صاحب مشاہدی زندہ باد. آپ بڑے اطمینان سے حضرت کا خطاب سنیں گے انشاءاللہ, میں بھی اور آپ بھی. آپ کی مرضی پہ حضرت کے منحصر ہے, جتنا وقت لیں, جس طرح چاہیں, جو چاہیں ارشاد فرمائیں. یہ آپ کی جگہ ہے الحمدللہ جامعہ محمدیہ کے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم, فإنه شمس فضل هم كواكبها يذهبن أنوارها للناس في الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد, معزز و مکرم محترم سامعین, حاضرین, اہل اسلام, اہل سنت و جماعت, عاشقان مصطفیٰ, آج کی یہ محفل مبارکہ جو جامعہ محمدیہ رضویہ اس مرکز اہل سنت میں منعقد ہے, حضرت العلام مولانا قاری محمد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس ادارہ کے منتظم ہیں, اور آپ نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا ہے, اور یہ ان کی محبت ہے کہ اہل السنہ والجماعہ, علماء کرام, ذمہ دار, ہمارے عقائدین اہل سنت کثیر تعداد میں اس محفل مبارکہ میں تشریف فرما ہیں, اور یقیناً سب آنے والے
اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس خاص محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور خاص طور پر حضرت علامہ مقصود احمد صاحب قادری متظلہ، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عثمان صاحب چشتی متظلہ، عزیز القدر علامہ مدثر حسین صاحب نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا علامہ مقصود احمد صاحب رضوی متظلہ، حضرت مولانا مسعود احمد صاحب اشرفی متظلہ، اور ہمارے عزیز القدر سادات کرام، میرے عزیز صاحبزادہ سید حیدر شاہ اور حضرت علامہ مولانا محمد بشار شالی صاحب، اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہوئے، اور بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اس عظیم الشان مرکز میں جامعہ محمدیہ رضویہ میں عاشقان مصطفیٰ کثرت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور زیادہ برکتوں کا، رحمتوں کا مرکز بنائے، اور اس کو دین کا چشمہ صافی فرمائے، اور صورتاً معناً اس میں برکتیں فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات سے اس ملک میں بسنے والے سب عاشقان مصطفیٰ کو اور بنی و انسان کو، اس پوری کمیونٹی کو، اپنوں کو، غیروں کو دین اسلام کی روشنی عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ بڑی موقر محفل ہے کہ اس کی نسبت حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہے۔ کتنے بھی بزرگ شناخان تشریف لائے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، منقبت، مدحت پیش کی ہے، ان سب کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تسلیم پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر پاکستان سے عزیز القدر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نقیبی، اور میرے عزیز سید نادر شاہ، اور ہمارے بزرگ دل صاحب جو تخلص ان کا بڑا پیارا مجھے معلوم ہوا، اور خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا بزرگوں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو جیسے دنیا میں سجائی، آخرت میں بھی سرکار کی مدد کی بزم سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، مجھ پر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی۔ میں خادم ہوں آپ سب کا، اہل سنت و جماعت کا۔ اگر مجھے کسی اور سینٹر میں بات کرنا ہوتا تو بڑی میں آزادی سے بات کر سکتا۔ جامعہ محمدیہ میں جس انداز سے میرے برادر محترم علامہ قاری محمد حسین صاحب رضوی نے میرے بزرگوں کے ذکر کے ساتھ میرا بات کر کے مجھے ایک انداز سے بڑی مشکل میں ڈالا۔ میں اپنے بزرگوں کا بیٹا تو ہوں، لیکن یہ بات شاید قاری صاحب اللہ کے بھی علم میں ہو یا نہ ہو، میں اپنے بابا کا مرید بھی ہوں اور اپنے بابا کا ہی شاگرد بھی ہوں۔ اس بات سے میں بہت مشکل میں پڑتا ہوں کہ وہ ایک آسمان ہے تو مجھ سے کوئی ان کو کیا پہچانے گا۔ میں تو زمین ہوں، ان کے مقابلے میں زمین بھی نہیں تحت الثری ہوں، اور وہ میرے لیے آسمان ہے۔ ان کے ذکر سے جب کوئی نتھی کر کے مجھے ذکر کرے گا یا میرے میں ڈھونڈے گا ان کو، تو میں تو ان کی پاؤں کے تلوے کے برابر نہیں۔ اس لیے میرے لیے بہت مشکل ہوئی بات کرنا، مگر اس اعتبار سے الحمدللہ آسان ہے، کیونکہ ہم بات اس کی کر رہے ہیں جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ معبود کی محفل ہے، اور میرے لیے یہ بڑا احساس ہے کہ میں جامعہ محمدیہ رضویہ میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے والد گرامی نے اور میرے تایا سید مزمل حسین شاہ نے ضلع گجرات ہوتا تھا اس وقت، اس کے دور دراز گاؤں میں 1941 میں، قیام پاکستان سے بھی کوئی 7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ادارہ قائم کیا اس گاؤں میں
مدرسہ جس کی باتیں سب آپ نے قاری صاحب سے سنی، تو 1941 میں اس ادارہ کا نام انہوں نے جامعہ محمدیہ رضویہ رکھا، اور قاری صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے، ان کو بھی میرا خیال ہے زیادہ عرصہ بعد میں یا کس سن میں آپ تشریف لائے؟ میں 88 میں آیا تھا، 88 میں، تو یہاں آ کے اس جہاں جو ادارہ قائم کیا تو انہوں نے جامعہ محمدیہ رضویہ اس کا نام رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ محمدیہ رضویہ انہوں نے اپنی مادر علمی جو ہے، علمی ان کی مربیہ جامعہ، اسی کے نام سے یہ ادارہ انہوں نے یہاں بروکلین میں، نیو یارک میں یہاں یہ ادارہ قائم فرمایا۔ تو اس لیے میں اور کیا کہوں، بس یوں ہی ہے کہ میرے لیے جیسے میں جامعہ محمدیہ رضویہ بھکی شریف میں بولتا ہوں تو یہ بروکلین میں جامعہ محمدیہ بھکی شریف ہے۔ اور حضرت قاری صاحب قبلہ واقعی مجھ سے سینئر ہیں، اور عمر میں بھی، پڑھائی میں ہم سے اگلی کلاسوں میں پڑھتے تھے، اور ہمارے بزرگوں سے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، میرے پوری خانوادہ سے، سادات کے، ان کے پورے خانوادہ کو انہوں نے نہیں پڑھا۔ انہوں نے جن چچا جان کا ذکر کیا، عام خاص باغ ملتان میں مولانا بشیر صاحب، وہ ایک مدرس عالم دین اچھے، وہ اور ان کے بڑے بھائی علامہ محمد انور صاحب اور مولانا نذیر احمد صاحب، ایک اور مولانا نذیر احمد صاحب انہی کے خاندان سے، اتنے میں اگر گنواتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے بزرگوں نے زیادہ تر اسی خاندان کو پڑھایا ہے۔ ان کے خاندان میں اتنے بے شمار حفاظ اور علماء ہیں، تو یہ ان کی جو خاص تعلق ہے، مہربانی ان کی اور ان کا جو خلوص ہے، دونوں کا کہتے ہیں تاریخوں ہاتھا نہ لگتی، تو ان کو بھی توفیق رب نے دی، ان سے تعلق رکھا، ان کو توفیق رب نے اور خزانہ بخشا تھا کہ انہوں نے آنے والوں کو خالی نہیں لوٹایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے یہ بات باعث تقویت ہے کہ جامعہ محمدیہ کے علماء فضلاء، ان کے تلامذہ اور ان کے محبت کرنے والے دنیا میں ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین دنیا میں انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں آج دن کو بھی مسجد المصطفیٰ میں خطبہ جمعہ میرے ذمہ تھا، اور یہاں محترم محمد اسلم بھٹا صاحب تشریف فرمائے اس مسجد سے، اور بھی حضرات عمائدین آئے ہیں۔ وہاں میں نے آج جو گفتگو کی یا مسائل تھوڑے پیش کیے تھے، ابتدا تھی، اسی موضوع کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا آج کی اس نشست میں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے تمام انبیاء کرام کو اپنے انوار خاص سے مزین فرمایا، اور خاص بات اس میں یہ ہے جس کی نشاندہی حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند امام الاولیاء سیدنا و مولانا معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار اجمیر نے جس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انوار صفات سے مزین ہیں، اور عرش، کرسی، لوح، قلم، کعبہ کی حقیقت، یہ سب انوار صفات باری تعالیٰ سے سبھی منور و مزین ہیں، مگر پوری کائنات میں انوار صفت ذات باری تعالیٰ سے جو ہستی منور و مزین ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ یہ
عارف کامل کی ایک بات ہے جو حقیقت محمدیہ پر کلام کر رہے ہیں اور یہ امانت میں میرے پاس ہے، میں آپ کو سپرد کر رہا ہوں۔ اور اس پر حضرت خواجہ نے جو تقریر فرمائی اور سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوائد الفوائد شریف میں حضرت کے ان اقوال مبارکہ کو بیان جب فرمایا ہے تو ایک سما بن گیا۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ عرش کی حقیقت، لوح کی حقیقت، قلم کی حقیقت، کرسی کی حقیقت، کعبہ کی حقیقت، حقیقت محمدیہ کو تعظیماً جھکتی بھی ہے اور سلام بھی کرتی ہے، کیونکہ جو شے انوار ربانی سے منور ہے وہ حقیقت اور حقائق سے واقف ہے، لہذا عرش کبھی بھی جو خود منور ہے تجلیات ربانیہ سے، وہ حقیقت محمدیہ سے غافل نہیں ہو سکتا اور بے خبر بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ احکم الحاکمین کا عارف ہوگا وہ حقیقت محمدیہ سے ناشناس نہیں ہوگا، آشنا ہوگا، شناسا ہوگا، پہچانتا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پہ کرم ہو اس کو انعام ہی عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات کے جملہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حنفیوں کے چیف جسٹس مانے جاتے ہیں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مرقات شرح مشکات میں آپ نے یہ لکھا ہے، فرمایا رب جس پر راضی ہو اسے اپنے حبیب کی معرفت عطا فرماتا ہے، اور رسول اللہ جس پر راضی ہو جائے اپنے رب کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ بات قابل توجہ ہے حضرات، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جس نے کبھی قوم کو یہ کہا ہو کہ ہم سے محبت کرو لیکن ہم پہ توقف کرو، ہم ہی پہ رکے رہو۔ نبی محبت اپنی دیتے ہیں اور نبیوں سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سنیوں کا ذوق نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذوق ہے، یہ ذوق نہیں، یہ فرض ہے، بلکہ میں اگر مولا علی قاری کے لفظوں میں ہی بولوں تو یہ فرض بھی نہیں، یہ شرط ہے، کیونکہ فرض داخل شے ہوتا ہے اور شرط موقوف علیہ ہوتی ہے۔ فرض نماز کے اندر جو فرائض ہیں اپنے اپنے مقام پہ آتے جائیں گے لیکن نماز شروع ہو جائے گی، لیکن شرط جو ہے جب تک پائی نہ جائے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے علامہ علی قاری کے لفظوں میں کہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح معرفت الہیہ کے لیے محبت رسول شرط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور معرفت اللہ مشروطۃ بمحبت الرسول، اللہ کی معرفت مشروط ہے محبت رسول کے ساتھ۔ جب تک مومن کے دل میں محبت رسول نہیں ہوتی اس وقت تک اسے معرفت خداوندی نصیب نہیں ہوتی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو حق جل وعلا نے وہ نور بنایا، وہ نور بنایا کہ جس کو کائنات کی ساری ظلمتوں کے مقابل جتنی ظلمتیں ہیں، دن کی میری تقریر یہاں سے شروع ہوئی تھی، جتنی بھی ظلمتیں ہیں، وہ شرک کی ظلمت ہو، کفر کی ظلمت ہو، نفاق کی ظلمت ہو، ظلم کی ظلمت ہو، تاریکی کے معنی، ظلم کی، ناانصافی کی، جبر کی، جھوٹ کی، بدعملی کی،
بد اعتقادی کی کسی بھی طرح کی ظلمت ہو، ہر ظلمت کے مقابلے میں ایک ہی نور اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ایک نور جناب محمد رسول اللہ۔ اب آپ حضرات کو توجہ رکھنی چاہیے جو بات میں کر رہا ہوں، اور یہاں ضمنی طور پر سوالات جو ذہن میں آئے ان کو میں اگر لوں گا تو تقریر بڑی لمبی ہو جائے گی، زیادہ سوال نہیں۔ کوئی کہے ایک نور ہے، سارے انبیاء انوار ہیں، سارے انبیاء انوار ہیں، سارے ملائکہ انوار ہیں، شمس بھی، قمر بھی، ستارے بھی انوار ہیں، یہ سب انوار ہیں، ایک نور آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ایک نور اس لیے کہہ رہا ہوں، اس پر میں لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف مولانا روم کے ایک مصرے کا صرف ترجمہ آپ فرماتے ہیں، مصرے کا بھی ترجمہ بات لمبی ہو جائے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی تمہید طولانی ہوئی، ہمیں اپنے مقصد پر آتے ہوئے بات یہ سمجھانی ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی مصری والے فرماتے ہیں کہ جب 100 کا عدد ذکر کیا جائے تو 99 99 99 100 کے اندر ہی ہوتے ہیں، 99 100 کے اندر ہوتے ہیں۔ حسن شریف آپ فرما رہے ہیں، فرمایا حقیقت محمدیہ، یہ جملہ نوٹ کر لینا، سنیو، یہ مولانا جلال الدین رومی عارف ہے، عارف، میں عالموں سے ذرا آگے عارفوں کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں حقیقت محمدیہ جامع ہے تمام کائنات کی، اور جامع ہے حقائق نبوت کی، سب نبیوں کی نبوت تصدق ہے، اصل نبوت کا اور اصل نبوت کا تاج ہے جناب محمد رسول اللہ۔ لیکن میں نے ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھا، انبیاء کرام سب کمال میں ان کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ نبی ہوتے ہی کمال والا ہے، نبی بے کمال کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نبی نہیں ہوتا جو ناقص ہو، یہ محدثین کا مسلک ہے، یہ محدثین کا تعارف علامہ رضوی فرما رہے ہیں، محدثین کیسے ہوتے تھے، ان کا مطلب ایسے ہی ہوتا تھا۔ علامہ ابن بطال سے علامہ کرمانی شارح بخاری کا قول پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، محدثین کا مسلک نقل کر رہے ہیں، ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے خلق کو اور خلق کو کامل فرمایا، اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے بھی پاک ہے، ہر نقص سے بھی پاک ہے، لیکن حضرت باجی بستانی کے لفظوں میں آپ فرماتے ہیں جہاں تمام انبیاء کے کمالات کی اور تمام رسول عزت کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے سید عالم کے کمالات کی ابتدا۔ آقا کی تعریف کروں مجھے پیر زیادہ مت سمجھنا، بڑا مولوی بھی نہیں سمجھنا، زیادہ سنجیدہ بھی نہ ہو جانا، بالکل میں دیوانگی کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں آقا کے غلام کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں، آقا کے غلاموں کا غلام ہونے کی حیثیت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہوش کے ساتھ بھی بات کرنا تبھی نوٹ کرنا، انشاءاللہ ذمہ داری سے کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء ایسے تھے،
میں کہا جو ایسے ہوں وہ نبی نہیں ہوتے. کیوں کہ اگر نبی ایسے ہو جائیں تو پھر اللہ ایسا ہو جاتا ہے. کیوں کہ نبی اس کے وجود کی دلیل ہیں. اور دنیا کہے گی جس سے اپنی دلیل نہیں اچھی نہیں بن پائی وہ آپ کیسا اچھا ہو. اور اپنی والوں مسئلہ سمجھ رہے ہو اور جو یار والوں مسئلہ سن رہے ہو. جان والوں تم بات کر کیسے لیتے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی. جن کو اللہ کہے یہ دلیل ہیں اللہ فرمائے یہ دلیل ہیں اور میری دلیل نہیں برہان ہیں. دلیل سے بھی بڑا درجہ برہان کا ہے. یہ برہان ہے یہ دلیل ہے یہ برہان ہے یہ تو مثال ہے یہ نور ہے یہ روشنی ہے. مقتدا ہے محتدا ہے یہ امام ہے فبہداہ مقتدی. جسے اللہ کے راستے پر آنا ہے وہ ان کے پیچھے چل پائے. اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب مجھے احساس ہوا کہ یہ جو صوفہ شریف ہے اس کی بجائے ممبر ہوتا مجھے گردن اونچی کر کر کے مجمع دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ جامع محمدیہ کی برکت ہے. کتنے اہل اسلام اہل محبت آئے ہیں کہ میں آخری سنی تک بھی اگر دیکھ نہ پاؤں تو میری خطابت کی تسکین نہیں ہوتی. لیکن سنی دوستو معاف کرنا توجہ کے ساتھ بات تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ حد سے گزر جاتے ہیں کہ ہم اعتراض اس لیے کرتے ہیں آپ حد سے گزر جاتے ہیں حد سے گزر جاتے. میں نے کہا حد سے نہیں گزرتے حد سے نہیں گزرتے. حد سے گزرنے والے ہم ہیں نہیں اس لیے کہ جو حد سے گزرے اسے اپنے نبی سے پیار نہیں اپنے نبی سے پیار نہیں. آپ حد سے گزرتے ہو. ریڈ لائٹ میں کبھی آپ نے گاڑی آگے بڑھائی ہے نہیں بڑھاتے نا تو کس قانون کا احترام کرتے ہو کچھ احترام کرتے ہو کچھ خوف بھی کھاتے ہو کچھ خوف بھی کھاتے ہو. کیوں پینلٹی بھی ہوگی اس چار بھی لگے گا نشان زد ہو جائے گا یہ ڈرائیور اچھا نہیں. میں نے کہا یہ تو ہوئی یہاں کی حکومتیں اور احکم الحاکمین کے نائب مطلق احکم الحاکمین کے نائب مطلق نے جو حد بتائی ان کا کوئی جانے والا اس حد کو کیسے توڑ سکتا ہے. اور حد کیا بتائی انہوں نے لا تطرونی کمثرۃ النصارى میری مدح بیان کرتے ہوئے حد نہ توڑنا. اور حد ہے کیا فرمایا حد یہ ہے کہ مجھے نہ الہ کہنا نہ الہ کا بیٹا کہنا. میں الہ نہیں ہوں میں الہ نہیں ہوں اور میرا الہ نہ کسی کا جنا ہوا ہے نہ اس نے کوئی جنا ہے. میرا الہ وہ ہے جو خاندان سے پاک ہے ماں باپ سے پاک ہے حد سے پاک ہے عیب سے پاک ہے سمت سے پاک ہے جہت سے پاک ہے جسم سے پاک ہے خوف سے پاک ہے تحت سے پاک ہے ہر قید سے پاک ہے. لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهة جعل الكليات والجزئيات الآن كما كان ولم يبدأ زمانا. میں الہ نہیں ہوں برحلا وانا حبیب اللہ. میں الہ نہیں اور تمہارے الہ کا میں محبوب ہوں. قبول ہے عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. زندہ باد حق علی سنت و جماعت زندہ باد. اس کے اندر کچھ لوگ حیرت میں مجھے نظر آتے ہیں.
حیرت نہ ہو آپ میرے بھائی، آپ یقین کرو میرے سنی بھائی ہو نا، حیرت کس بات کی؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے، محبوب ایک ہے تو حیرت کیسی؟ یہ میری بات تو نہیں ہو رہی، یہ آپ کے دل کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی الزام دے تو میں اس کو حد بتا دی۔ ہمارے بعض اکابر یہ کہتے ہیں، میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں حد کراس کرتے ہو، لوگوں کو تو حد معلوم ہی نہیں تھی، حد بھی مجھے معلوم ہے، کیونکہ میرے اکابر نے بیان فرمایا۔ بعض کا طور یہ ہے، بعض ہمارے لوگوں کا طور یہ ہے، اور وہ بھی کلام سے کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، غلط نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حد ہے ہی نہیں۔ فانا اللہ کا ذکر کے ساتھ یہ چیز بیان ہوتی ہے اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے، لیکن میں ایک دوسرے انداز سے حد بیان بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ذکر نبی میں حد ہے کیا۔ حد یہ ہے، بارڈر یہ ہے، حد یہ ہے کہ الہ نہیں کہنا، اللہ نہیں کہنا حضور کو، نہ اللہ کہنا ہے نہ اللہ سمجھنا ہے۔ اللہ نہیں کہنا۔ اب کوئی دل کی بات کروں، ہاں یہ مسئلے کی بات کر رہا، لیکن دل کی بات کروں گا، مسئلے کی بات کروں گا۔ کیا بنایا آپ کو؟ مسئلہ بھی ہے اور دل بھی ہے، نوٹ کرنا اسے۔ انہیں بنایا کیا آپ کو؟ حضور فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں بنا تھا بے خیالی میں، بے ارادہ کسی چیز کو نہیں بنا تھا۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کا وہ کہتا ہے کن، ہو جاتا۔ مطلب کن کہنے سے پہلے کسی کو سوچتا ہے، اگر سمجھ آئی ہو تو کچھ سوچتا ہے، کچھ سوچتا ہے، اس طرح نہیں سوچتا جس طرح آپ کا انجینئر سوچتا ہے۔ رب کے سوچنے کا اور انداز ہے۔ انجینئر کسی بھی بلڈنگ کو، کسی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا پورا ایک خاکہ اپنے ذہن میں لاتا ہے، اور یہاں اس کے ساتھ کوئی مثال نہیں رہ سکا مثل عیش ہے، مگر وہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ کیا کس کا؟ سب سے پہلا ارادہ، سب سے پہلا ارادہ کیا ارادہ؟ فرمایا احببت ان اعرف، میں نے یہ ارادہ کیا اور مجھے پسند ہوا کہ کوئی مجھے پہچانے، کوئی مجھے پہچانے۔ میں ہوں حی، قیوم، دائم، باقی، حی، قدیر، سمیع، بصیر، مرید۔ نلا یرید نہیں، مرید، کیونکہ یرید ہے سوار علمیہ میں اور مرید ہے سوار فعلیہ میں۔ بات سمجھا رہی؟ ارادہ، سمع، بصر، حیات، قدرت، علم، یہ سات ہیں صفات ذاتیہ کلیمہ۔ فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلے یہ پسند ہوا کہ میں ہوں تو ہوں، وہ اللہ ہوں میں، اور کوئی جانے تو کوئی نہیں جانے کو، جب بھائی کوئی نہیں بجانے کو۔ فرمایا جب یہ سوچ آئی تو سب سے پہلے اب یہاں ابن عربی کا جملہ بولوں گا میں، اور محی الدین ابن عربی، معاف کرنا ان پر بڑے بڑے فتوے لگتے ہیں سعودیہ سے، لیکن یہ ابن عربی ہے، فصوص الحکم ان کی کتاب ہے، مفسر محمدی سے یہ لفظ بولنا، اور مفسر محمدی کی تقریر دنیا میں، ہمارے ملک میں بڑی دنیا نے کی، مگر پیر بیرونی شاہ صاحب سے بڑی کسی نے کی۔
بس محمدی کی تقریر ہر بندہ نہیں کرتا. آپ نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں جب اس پر تقریر فرمائی تو مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدرسہ سعودیہ میں پڑھاتے تھے. پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا اور کہا لوگ مکے آتے ہیں، میں مکے سے گولڑے جا رہا ہوں. یہی وفات پائی. پیر صاحب کے ساتھ جو برآمدہ ہے اس کے اندر مولانا محمد غازی دفن ہے. علم کا جبل تھا پہاڑ. اگر کوئی دیکھنا چاہے وہ کیسا تھا تو سیف چشتیائی پر حاشیہ دیکھو ان کا، سمجھ آ جائے گی پیر صاحب کی توضیحات وہ کر رہے ہیں. حاشیہ پیر صاحب کی سیف چشتیائی پر ان کا نقل ہے. فصل محمدی فرمایا اس نے ایک عالم دین کو اس طرح حسین بنایا اپنا. گرامی کے حضرات میں عرض کر رہا ہوں فصل محمدی کی روشنی میں فرمایا کہ خزانہ ہے، خزانہ مخفی، پر میں دیکھوں تو اور میں دیکھوں پھر کوئی مجھے دیکھے تو انتظام کیا کیا. یہ جملہ لے لو ابن عربی کا، محی الدین ابن عربی صوفیہ صافیہ وحدت الوجودیہ کا تاجدار کہتا ہے سب سے پہلے ارادہ کیا کیا؟ فخرت تو محمد، ایک آئینہ ذات کبریا چاہیے کہ جس میں خالق کو ذات کا جلوہ ہے جلوہ. تو آئینہ ذات واحد اور احدیت بنایا کس کو؟ حقیقت محمدیہ کو. اور دوستو اگر کسی کو پسینہ آئے کہ بڑا قریب بول رہے ہو کہیں شرک کی پٹی پر نہ پڑ جانا، تو میں نے کہا میں لفظ پیدا بول رہا ہوں، پیدا بول رہا ہوں، خلق بول رہا ہوں، پیدا کیا بول رہا ہوں. جس کو پیدا کیا وہ الہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں پوری احتیاط کی، زمان میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کو پوری طرح درست میں رکھا ہے. کیونکہ جس نے پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا پوچھا تھا؟ سألت رسول اللہ عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، وہ پہلی شے بتائیے جسے اللہ نے پیدا کیا. پہلی شے اذا اراد اللہ شیئا، سوال کیا ہے؟ وہ پہلی شے، پہلی شے. اور ایک لطف کی بات بتاؤں، اللہ نے بھی صفت تخلیق کا کمال کر دیا. کیا؟ اور پہلی شے یا آخری شے. یوں بھی ہوتا ہے میں نے کہا اول شے، اب کوئی آخر بھی رہا. فرمایا جیسا یہ ہے ایسا دوسرا ہے ہی کوئی. پر بھی یہی ہے، آخر بھی یہ ہے، نقطہ آغاز بھی یہ ہے، کائنات کا انجام بھی یہ ہے. یہ اسی سے ابتدا ہوگی، اسی پر انتہا ہوگی، اور جو اس کے قدموں تک آئے گا میں معرفت کی خیرات اسی عطا کیا کرنا چاہتا ہوں. یہ سینٹر بھی خاص ہے، آپ بندے بھی خاص ہیں، بات بھی خاص کروں گا، مگر ہر ایک کو بتاتے نہیں پھرنا. یہ بات لگتا کوئی عام ہو تو خاص بات اس کے سامنے کرتے پھرو گے. خاص بات خاص لوگوں سے ہوتی ہے. آپ جو خاص ہو تو آپ سے کر رہا ہوں میں. کوئی کہے گا جی یہ تو چڑھ جائے گی، یہ تو چڑھ جائے گی سب کے سامنے، تو میں نے کہا چڑھ نہیں دو، کیونکہ قرآن و سنت
قرآن و سنت کی برہان بھی میرے ساتھ ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. جانے دو جانے دو. آئے المصنف امام عبدالرزاق نے یہ حدیث لی. یا رسول اللہ پہلی شے خلقہ اللہ تعالیٰ جسے اللہ نے تخلیق کیا پہلی شے وہ بتائیے نا. سال تو میں نے پوچھا اللہ جابر کہ میں نے پوچھا رسول اللہ سے اول شے کے بارے میں ارادہ کیا شے کا وہ شے کیا ہے. پہلی جو رب نے جس کا ارادہ کیا وہ شے کیا ہے. فرمایا ہوا نور نبی جی کا. وہ پہلی شے تیرے نبی کا نور ہے. مدد سے بولو نا سبحان اللہ. اب میں اس کو جتنا پاک مضمون ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ لوگوں کی تسلی کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا کہ فتاوی رشیدیہ میں اور یہ رشیدہ میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا لیکن جو اس سے لیتے ہیں ان کی فارمیلٹی پوری کر رہا. آپ کے لیے نہیں کہہ رہا باخدا لیکن جو کوئی اس سے اجازت لے کے حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں ان کو حدیث رسول نہیں چاہیے پہلے اپنے استاد کی تصدیق چاہیے. تو میں نے کہا گنگوئی صاحب کا فتاویٰ اٹھا کے دیکھو کیا یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. یہ حدیث اتنی صحیح ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا کیا اور پھر آپ کا دوسرا استاد تھانوی صاحب نشر الطیب اسی حدیث سے شروع کر رہے ہیں. نشر الطیب کے شروع میں لکھ رہے ہیں کہ بہت سی باتیں رٹلیات لوگ موضوعات بیان کرتے تھے. میں نے نشر الطیب لکھی اس لیے ہے جو کہ صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو. سمجھ آئی آپ کو یہ نہیں آئی تو جن کو ان سے تسلی ہوتی ہے تو وہ بھی کر رہے تھے. اور میں آپ کی بات آپ کے سامنے پیش کروں. تو کیسے ہیں وہ کیسے ہیں. فرمایا جس میں صفات الہیہ کا عکس نظر آئے ایسی صفائی ہو ایسی صفائی ہو تو پھر کیا ہے وہ. میں نے کہا ابو الحسن علی ندوی کا نام سنا آپ نے. ابو الحسن علی ندوی نے اس پر پورے 200 صفحے لکھ دیے جس ہستی کے بارے میں. وہ ہے مجدد الحسانی قیوم زمانی قندیل نورانی شہباز لامکانی مجدد الحسانی. پوچھا کیا ہے وہ حقیقت. فرمایا جب ٹائم نہیں تھا اور وقت کا تعین نہیں تھا اس کا کوئی پیمانہ نہیں تھا. جب چاند نہیں تھا سورج نہیں تھا رات کا آنا دن کا جانا رات کا جانا صبح کا آنا رات کا چلے جانا جب یہ تھا نہیں تو وقت کا تو کسی کو معلوم نہیں تھا. تو اس وقت لا محدود پتہ ہی نہیں کتنا زمانہ ایک حجاب تھا انوار صفات ذاتیہ کا. کروڑوں برس اس کو مجلہ کیا. کروڑوں برس اس کو مجلہ کیا اس کو منور کیا. جب ارادہ اول کیا تو حجاب انوار ذات کو مجلہ کیا اور جب خوب اجلا کر لیا انہیں کو مجسم کر کے حقیقت محمدیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحقیق انہی حقائق کو مجلہ ان حجابات کو جو انوار ذات کا حالہ تھے انہی کو مجسم کیا اور حقیقت محمدیہ ٹھہرایا. لیکن یہ خلق ہے. یہ کیا ہے؟ خلق ہے. یہ لفظ پھر بھی سننا کہ خلق ہے. کوئی اگر کہتا ہے اپنی ذات سے ٹکڑا کیا تو ٹکڑا تو مخلوق نور کا بھی نہیں ہوتا. خالق کا نور تو کیف سے بھی پاک ہے. یہ مسئلے کی بات کر رہا ہوں.
یہ جو مخلوق نور ہے، مخلوق نور ٹکڑا تو اس کا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کیف ہے، اور خالق کا نور تو کیف سے بھی بلند ہے. ہاں، اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال بے تکیف بے قیاس، حس رب الناس رابع جان ناس. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات ہو کس سے رہی ہے، یہ اتفاق کس کی طرف ہے؟ فرمایا ہے بھی ناس سے، نس ناس سے نہیں، نہ خناس سے. مولانا نے اسے نس ناس بھی کہا، خناس بھی کہا. فرمایا یہ مخاطب بھی حس رب الناس رابع جان ناس، یہ بے تکیف بھی ہے، بے قیاس بھی ہے کہ لیسا کمثلہ ہی شیء، اور جس کو اولاً تخلیق فرمایا، تخلیق فرمایا، پیدا کیا. یہ قرآن کا اپنے لفظ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ظلمتوں کو پیدا کیا، اور سب ظلمتوں کے مقابلے میں ایک نور کو پیدا کیا. علماء کرام توجہ فرمائیں گے، ظلمات کا لفظ کئی جگہ پہ جمع کے ساتھ بولا ظلمات، اور نور کو کہیں بھی انوار نہیں بولا، صرف نور بولا. نور کو وجعل الظلمات کے ساتھ وجعل الانوار ہوتا نہیں، وجعل الظلمات والنور، ظلمتیں کہیں، نور ایک، اور پیدا کیا. اور یہ اس کا اپنا نور ذاتی نہیں، کیوں کہ ذاتی نور کو صرف پیدا نہیں کیا. اس لیے عقیدہ آپ ہمیں بتاؤ گے، یہ تو قرآن سے ہم پوچھ رہے ہیں. تو نور ہے مخلوق نور، خالق کے نور کی تجزی نہیں، مخلوق نور کی بھی تجزی نہیں. آج تک نہیں ہوئی تجزی، تقویت دیتا ہے لیکن جز نہیں بنتا. دیکھو اب تو آپ بیٹریاں چلا رہے ہو، کاریں چلا رہے ہو، طیارے اڑا رہے ہو. مجھے آدمی شاید بتا رہا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے الیکٹرک سوائن پہ چل جاتی ہے، پہلے شروع میں پتہ نہیں بڑ گاڑی ہے، یہ ایسے کرتی ہے جی، پیٹرول کے بغیر چلے گی، گیس کے بغیر چلے گی. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا سورج کے کچھ ٹکڑے اس کے اندر داخل ہو گئے؟ کہا نور کبھی داخل نہیں ہوتا، نور کے ٹکڑے نہیں ہوتے، البتہ نور چمکا جاتا ہے، نور چلا جاتا ہے، نور منور کر جاتا ہے، اپنے ٹکڑے نہیں ہونے دیتا لیکن روشن کر جاتا ہے. سبحان اللہ. تجزی ہوتی ہے جسم کی، اور نور عالم امر کی چیز ہے. یہ صحیح ہے کہ خلق فرمایا رب نے، مگر خلق بھی دو طرح کی. امر کن سے جب وہ پیدا کرتا ہے تو جس چیز کو مجرد علیہ مادہ بنائے اسے امر کہتے ہیں، اور جسے مادہ کے ساتھ بنائے اسے خلق کہتے ہیں. فرمایا نور اور روح از قبیل امر ہے پیدا کی ہوئی لیکن مجرد علیہ مادہ. ارے تم بشر کہتے ہو، ابھی تو ابا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میرے معبود کی حقیقت تب بھی جلوہ گئے تم. جامع ترمذی میں یوں ہی تو نہیں حدیث کے موجود کہ کنت نبی آدم بین الماء والطین، آدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام کا ابھی آدم علیہ السلام روح مال جسد نہیں ہوئے تھے، مطلب ان کی حرکت بھی ان میں نہیں تھی. میں تو نبی تھا، کیا تھا؟ نبی تھا. حضور فرما رہے ہیں، حدیث جامع ترمذی میں ہے جی. ہم ہمارے الزام دیتے ہیں یہ شعروں سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا مسئلہ حدیث سے بھی ثابت ہو تو آپ مان نہیں پائیں گے، کیونکہ ماننا نہ حدیث سے ہوتا ہے نہ قرآن سے، ماننا تو ہوتا ہے رب کی طرف سے توفیق سے. اور بے توفیق کیا میں نے آپ کو نہیں، حدیث کو دکھانا میری ذمہ داری. میں تو کہہ رہا ہوں دکھا دوں گا، جامع ترمذی سے دکھاؤں گا، سیاستہ سے دکھاؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے آدم کی نسل اولاد کہتے ہو نا، لیکن میری حقیقت تو تم کیا جانو؟ کون تو نبی ہے، میں تو نبی تھا. ابھی آدم علیہ السلام نے پہلی سانس بھی نہیں لی تھی. اب ایسا سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ یہ میں حقیقت مطلبیہ پر کلام کر رہا ہوں. پھر حضور کیسا تھا؟ آپ کو تو بشر بھی تھے
آپ بشرطے کہ حضور کی تعریف کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو کئی لوگوں کو یہ بھی بیماری ہے کہ یہ ساری عمر آپ یہی کرتے رہیں گے. سنی ہوگی جب سمجھ جاؤ بس یہی ہو رہا ہے. کیا وہ نور تھے, ان کی یہ شان تھی, ان کا یہ مقام تھا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا ہم جیئیں کیسے, ہم مرے کیسے, ہم پاک کیسے ہوں, ہم صاف کیسے ہوں, ہم سیرت سننا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیے حضور جیے کیسے. میں نے کہا اس تک کبھی آپ آؤ تو, اس تک کبھی چلو تو ہمارے پاس صاحب, سیرت ہم سنائیں گے. اور جن کی ڈیمانڈ پر تم سیرت مانگ رہے ہو نا ہم سے, انہوں نے سیرت صرف یہ دیکھی ہے کہ بچوں کو پھوڑ ڈالو, عورتوں کو مار ڈالو, بوڑھوں کو مار ڈالو, مسجدیں جلا ڈالو, معبد جلا ڈالو, بچوں کو کاٹ ڈالو سکولوں میں. میں نے کہا تم نے یہ سیرت سیکھی ہے؟ ارے عام ایران والوں کے پاس سیرت بھی تجھے کب آئے گی جب تو محبت داروں سے ملے گا. آج تک سیرت نبی سے کر کے تم نے یہ انسانیت کا احترام سیکھا. وہ نبی کیوں نہیں ملا جس نے اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے دن اپنی زندگی میں, رسول اللہ کی زندگی میں ظاہری شوکت کا سب سے بڑا دن, 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع سامنے موجود ہے. حضور کیا سوال کرتے ہیں ان سے؟ حضور فرماتے ہیں آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ چپ ہے, بولتے نہیں کون سا دن ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ کوئی نیا نام, ورنہ نام آپ پوچھتے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے. پوچھا کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے چپتے کہ شاید نیا نام کو رکھنے والے ہیں, اس لیے ہم نے نہیں کہا. پھر فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر چپ, کیونکہ نیا نام کو رکھنا چاہتے ہیں مہینے کا. پھر فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم چپ, شاید نیا نام رکھنا ہے. فرمایا بولو یہ عرفہ کا دن ہے, یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, یہ حرم مکہ ہے. میں تم سے مخاطب ہوں میری امت, میں تم سے مخاطب ہوں. اس دن کی جتنی عزت ہے, اس مہینے کی جتنی عزت ہے, رب کے گھر کی جتنی عزت ہے, ایک مسلمان کے خون کی حرمت اس دن سے بھی زیادہ ہے, اس مہینے سے بھی زیادہ ہے, اس رب کے گھر سے بھی زیادہ ہے. ہمارے پولیس صاحب غصے ہو گئے, بابا بلے شاہ کیا کہتا ہے مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے. انہوں نے کہا کہ میں ڈھا دے, چندہ کر کے پڑھائی کی کوئی ڈھا دے, بابروں کی پتہ کی میں بڑھ دی. میں کہا تمہیں پتہ نہیں بابا یہ نہیں کہتا ڈھا دے. میں نے کہا یہ ڈھانا پوی پھر نہ ڈامی. کیوں؟ حضور کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے بابا, اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے. کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک جان کی حرمت ہے. جو ایک ایک بم پھوڑ کے بے گناہ جانے بچوں کی لے لیں. ابھی ان کی ڈیمانڈ ہے حضور کی سیرت سناؤ. میں نے کہا جو پہلے سنی ہے اس کا اثر دیکھ رہے ہیں تم پر. ہمیں کہتے ہو میلاد پڑھنے والے بھی عمل ہوتے ہیں. میں نے کہا میلاد پڑھنے والے بھی عمل نہیں ہوتے, میلاد پڑھنے والے بے ایمان بھی نہیں ہوتے, میلاد پڑھنے والے منافق بھی نہیں ہوتے, میلاد پڑھنے والے قاتل بھی نہیں ہوتے, میلاد پڑھنے والے ظالم بھی نہیں ہوتے, ارے میلاد پڑھنے والے بے رحم نہیں ہوتے. تم ان کے دل کے دامن میں رحمت للعالمین کی خیرات ہوتی ہے. سبحان اس لیے کوئی بندہ ہو جو ہم سے سیرت مانگے, جو بندہ تو ہو نا, وحشی کیا سیرت مانگے. بندہ ہو کوئی مطالبہ کرے ہم سے, ایک کہے تو لاکھ سنائے, اور تم کہو اور ہم نہ سنائے, ایسا بھی کوئی بات نہیں. لیکن کوئی ہو تو صحیح. اور سورت کے بغیر سیرت کا
قیام نہیں ہوتا. ہر سیرت تو کسی صورت سے ہی منسلک ہے، کیونکہ سیرت کے اپنے تو کوئی وجود نہیں، صورت کے وجود کے ساتھ سیرت قائم ہے. تو پہلے انہیں قائم تو مان، پہلے ان کو قائم مان، پھر سیرت مان. اور تو کیا لے گا ان سے؟ تو اتباع کی طرف تو جاتا نہیں. ہم تو برابر ہیں، ہم برابر ہیں. قرآن کہتا ہے تابع نہیں ہوتا، تابع مطبوع کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رب چاہیے تو میرے پیچھے آؤ. اے بنی نوع انسان، اللہ چاہیے تو محمد کے پیچھے آؤ. تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ چاہیے، کون کہتی چاہیے؟ ہونا چاہیے، چاہیے چاہیے تو میرے پیچھے. جو آپ سے سبحان اللہ نہ کہہ سکے تو میں معاف کرتا ہوں. یہ کیا سوال ہوا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو پیار کرتے ہو، اللہ کو پیار کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ کرتے ہو تو میرے پیچھے. کیوں کہ اللہ سے پیار کرنے والوں کو میں قائد ہوں، وہ میرے پیچھے. مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہو تو یہ پہن لو، خدا کے بندوں کو مار ڈالو، بھول ڈالو. میں نے کہا یہ کس کی سیرت ہے؟ اور نہیں مانا، یہ تو چنگیز خان ہیراکوفا کی سیرت ہے. تم کس کی سیرت بیان کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں جو خیبر فتح کرنے کے لیے علی مولا کو بڑھا رہے ہیں. کاندھا پکڑ کے اپنے بھائی سے کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے میرا دلیر نہیں بھیجا، میں نے دار الحکمت کا دروازہ بھیجا ہے. اور علی اس قلعہ قموس سے پڑھ کر ایک بندے کی ہدایت ہے. یہ قلعہ جو ہم فتح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اتنے دن اور بھی لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں. اس کے بدلے میں اگر ایک انسان کو ہدایت حاصل ہو جائے، قتال ہمارا مقصد نہیں، علی قتال مقصد نہیں، مارنا مقصد نہیں، اجاڑنا مقصد نہیں، تباہی مقصد نہیں، بربادی مقصد نہیں. علی مولا جو باپ ہے دار الحکمہ کا، اسے سکھایا جا رہا ہے اڑانا نہیں، مارنا نہیں، غصہ نہیں کرنا. ایک انسان ہدایت پا جائے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا، لیکن جنگ میں بھیجتے ہوئے فرمایا بچے نہ مارنا، عورتیں نہ مارنا، بوڑھے نہ مارنا، کسی کی چار دیواری نہ پھلانگنا، جو بزرگ آئے اس سے احترام کرنا، کسی کا معبد مت گرانا، جو تلوار نیچی کر لے اسے بھی مت مارنا. احد من المشرکین استجارک فاجر ہو حتی یسمع کلام اللہ. جو تم سے پناہ مانگے محمد کا آیا ہے اسے پناہ دے دینا. اچھے لگتے ہو سیرت بیان کرتے ہوئے، تمہیں نہ صورت بیان کرنا آئی نہ سیرت بیان کرنا آئی. صورت پوچھو تو کہتا ہم جیسی، میں نے کہا تم جیسی، ارے تم جیسی. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا وہ کہتے ہیں تم جیسی. میں نے کہا وہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے الہ نہ سمجھنا، تو اگلی قوم کا یہ پرابلم ہے، انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا نا، تو اس کا توڑ فرما رہے ہیں کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا ولد نہیں ہوں، تو کلام یلد ولم یولد ہے. وہ تو اس کا توڑ فرما رہے ہیں، اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارے جیسا فرما رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے جیسا وہ فرمائیں، تم کہو گے تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ قرآن کہتے قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا.
نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا ما نراک الا بشر مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر مثل اپنی مثل بشر سمجھتے ہیں۔ کس نے کہا؟ کافر ان قوم ہی، ان کی قوم کے کافروں نے کہا۔ کسی مسلمان نے نبی کو کبھی نہیں کہا، اور اس وقت بھی نہیں کہا۔ نبی جب خود پوچھے، بخاری اٹھا کے دیکھ، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ، رسول اللہ خود پوچھ رہے ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، حضور پوچھ رہے ہیں، بخاری شریف اٹھا، ایوکم مثلی۔ اور یہ بھی لفظ ہے لست مثلکم، میں نہیں ہوں تمہاری طرح، میں نہیں ہوں تمہاری طرح۔ اب بتائیے قرآن اور حدیث کا مقابلہ ہے آپس میں، تو وہاں کہیں مثلکم، یہاں کہیں لست مثلکم۔ اور بخاری مسلم میں نہ دکھاؤں، تعارف پڑا ہے نا میرے ابا کا، حدیث کی سمجھ تو گھوٹی ہیں ساری عمر۔ گھر میں گھوٹی جاتی ہے، کوئی گرا ہوا ریزہ تو مل ہی جاتا ہے۔ لست مثلکم ایکم مثلی۔ مولوی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں دلی سے۔ کہاں سے؟ رائیونڈ سے۔ کہاں سے؟ ڈیوزبری سے۔ کہاں سے؟ بروکلین سے۔ فرانس سے۔ میں نے کہا خاندان کون سا؟ کہا خود پتہ نہیں۔ میں نے کہا آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہا ذات پات کے ہم قائل ہی نہیں۔ میں نے کہا خدا تو کہتا ہے کہ تمہارا تعارف ہے، میں نے تمہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے تمہیں قوموں میں نے بانٹا، فخر کے لیے نہیں بانٹا، پہچان کے لیے۔ تو اپنی پہچان بتا، کہا مجھے تو خود پتا نہیں۔ توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ حضور ایوکم مثلی کہے کسی نے؟ سب سے پہلا بندہ جو بیٹھا ہے جس کو حضور فرمایا ایوکم مثلی، اس کی اپنی سگی بیٹی حضور کی بیوی ہے۔ اب کوئی سسر کو داماد کہہ سکتا ہے کہ ایوکم مثلی؟ معلوم ہے جب آپ بھی کہیں گے آپ کس محلے سے آئے دوستوں؟ دوست سے کہو یا رسول اللہ، میں آپ کے چہرے دیکھتا جا رہا ہوں، باتیں کرتا جا رہا ہوں، موتی رول رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ کہاں سے؟ کہاں لدھیانے سے۔ اور یہ کہاں سے؟ لدھیانے سے۔ میں کہا ہے نصیب، یہ لدھیانوی بھی، مکی، ہاشمی، ابتہی، تہامی، نہیں سمجھ آئی؟ ان کے مماثل ہوں گے، عجمی عربوں کے مماثل ہوں گے۔ آپ کی پہچان کا مجھے خود نہیں معلوم، میں نے کہا ان کے تو آبا و اجداد کے لیے نہیں، لاکھ قریشی اتری۔ وہ تو بنو نضر بن کنانہ ہیں جن کا شجرہ قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا، جن کے لیے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم سے مجھے، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، ساری کائنات میں میرا گھرانہ بھی بہتر ہے، میری ذات بھی بہتر ہے۔ کچھ تو کہیے، میں آپ سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، دامے داروں کچھ تو کہو۔ یہاں پہ قرشی بیٹھا ہے، قرشی بیٹھا ہے، مکی بیٹھا ہے، حجازی بیٹھا ہے، سردار بیٹھا ہے، اور رشتے میں جس کی بیٹی نکاح میں ہے وہ بیٹھا ہے، کہ آنکھ پہ آنکھ ڈال کے حضور فرمانا ہے ایوکم مثلی۔ ادھر کون بیٹھا ہے سامنے؟ ادھر وہ بیٹھا ہے جو دادا کا خون ہے، جو میرا قرشی نہیں ہاشمی بھی ہے، میرا ہاشمی بھی نہیں مطلبی ہے۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ساری دنیا کو کہہ رہے کہ جو کو مصری، اس کو کیسے کہیں؟ یہ تو ہاشمی ہے، اور میرا ہاشمی بھی نہیں، مطلبی ہے، اور میرا مطلبی بھی نہیں، یہ اخی ہے، اور میرا اخی بھی نہیں، یہ زوج بطول ہے، اور میرا زوج بطول بھی نہیں، علی منی وانا منہ۔ كل مؤمن من بعدی، امام ابو اسحاق ترمذی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، یہ ان کی نہیں ہماری ہے، ان کی ہے، ان کے قلب کی بات کرتے ہو، ان کے تو پلے توانی نہیں، پلے بھی دھیلا تو کر دی میلا پالا، اس کو کیا پتا؟ یہ تو میرا امام حدیث نقل کر رہا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور یہ کوئی عامی بھی نہیں، میرے بعد قیامت تک یہ ہر مومن کا ولی ہے۔ اب ذرا منظر دیکھنا، یہ تعارف تو ان کا ہو گیا نا، ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، کیا حضور کے سامنے کوئی بات نہ تھی؟ اسے دادے کا پوتا، میرا خون، بھائی میرا داماد، اور کیا کہہ رہے ہیں ایکم مثلی۔ اب پلٹ کے کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ کفر میں رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے کفر میں ہوتے ہیں نا، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ رشتے کفر میں ہوتے ہیں، جب رشتے کفر میں ہوتے ہیں تو صدیق اور نبی کی کفر نہیں تھی تو رشتہ کیسے ہوا؟ وہ بھی کہتے ہیں رشتے کفر میں ہونے چاہیے، صدیق نہیں بولتے، حضرت مولوی نہیں بولتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رشتہ داری سے علی نہیں بنے، یہ رشتہ داری کرنے سے صدیق نہیں بنے، کہو نا زور سے سبحان اللہ، رشتہ داری سے علی اور صدیق نہیں بنے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو یمن میں تشریف لے گئے، لوگ نعرے لگاتے تھے، رسول اللہ کے بھائی آ گئے، آپ نے منع فرمایا، لوگ ذات المعاد اٹھا کے دیکھا، منع فرمایا مجھے رسول اللہ بھائی کہتے ہیں لیکن میں ان کو کبھی بھائی نہیں کہتا، ان کا کلام ہے مجھے بھائی کہتے ہیں، میں نے آج تک ان کو بھائی نہیں کہا، تو پھر کیا کہیں آپ کو؟ فرمایا جو میں پسند کروں گا کہو گے، عرض کی کہہ دے کہ یمنیوں نے کہا الایمان من الیمن، الایمان من النجد کبھی نہیں فرمایا، الایمان من الیمن، یمن والے کہتے ہیں نبی کا بھائی آیا، علی والا کا جانا علی دم من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے سمجھ آئی علی کیسے علی بنے اور صدیق کیسے صدیق بنے؟ اللہ کے رسول ایک فیصلے پر تشریف لے گئے، عبدالرحمن ابن عوف صاحب تھے، فرمایا واپس آئے تو ظہر کی نماز جا رہی تھی اور صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے تھے، یہ ان 17 نمازوں کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں موجود ہے،
اللہ اکبر. جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے، لیکن فرماتے سامنے کی دیوار پر موجود حضور کے چہرے کی چمک احساس ہو گیا مجھے، خوشبو آئی کہ رسول اللہ آ گئے. پیچھے ہٹ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کیا فرمایا؟ قم فاستقم، کھڑا رہے، پیچھے مت ہٹ، پیچھے مت ہٹ، فاستقم، ڈٹ کے کھڑا رہے. حضرت ابوبکر صدیق پھر بھی ہٹے پیچھے، پھر بھی ہٹے. حالانکہ ہمارے یہاں قاعدہ ہے نا الامر فوق الادب، ایک ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف کیا. وہ فرمایا فاستقم، کھڑا رہے، آپ ہٹے پیچھے. ہٹے. اللہ کے حبیب مصلی پر تشریف لے گئے. نماز مکمل کر کے پہلا سوال حضور نے یہ فرمایا کس چیز نے تمہیں پیچھے ہٹایا؟ میں نے جب کہا فاستقم پھر بھی. حضرت صدیق کا جواب سنو جس نے انہیں صدیق بنایا. کوئی کلیم نہیں تھا کہ میں کتنی خدمتگار ہوں، یہ کلیم نہیں تھا. لفظ کیا بولا ابوبکر صدیق نے؟ یا رسول اللہ آپ ہوں تو ابن ابو قحافہ کی کیا مجال. وہاں یہ نہیں فرمایا جارے خان، وہاں یہ نہیں فرمایا انفع من الناس، جہاں اپنی کوئی شان نہیں بیان کی اس وقت اپنے مجال کیا. کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ اللہ کے حبیب کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ کھڑا تو تمہیں ہونا ہی پڑا. میں نے کہا مولوی صاحب میرا اور آپ کا تو حق بھی کوئی نہیں بنتا پر علی کا بنتا ہے. کوئی بھی دلیل کہہ کے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ہاں یہ نہیں تو ایسا کیوں؟ کوئی بھی بات میں نے وجوہات ساری بتا دیا، لیکن وہ علی ہے نا، وہ علی ہے، وہ علی ہے. وہ علی میاں نہیں ہے لکھنؤ والے، وہ شاہ مردان علی، شیر یزدان علی ہے، فاتح خیبر علی ہے، وہ اسد اللہ غالب علی ہے، حنان المشکرات والنوائب ہے، امام المشارق والمغارب. وہ جو دین کو سمجھتا ہے اسے پتا ہے کہ رسول بھائی کہیں پھر بھی بے مثل ہے. رسول خدا کے جگر کا ٹکڑا میرے عقد میں ہو حضور پھر بھی بے مثل ہے. سرور کہوں کہ مالک آگے خلیل کا گلے حرمان نصیب ہوں، تمہیں امید کا کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس پھیلے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آپ پوچھو گے اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ اس میں آپ کا فائدہ یہ ہے آپ کا رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے علیہ السلام. آپ کا ایمان کا تعلق ہے پہلا، اطاعت کا تعلق ہے دوسرا، اتباع کا تعلق ہے تیسرا، محبت کا تعلق ہے چوتھا، مر مٹنے کا تعلق ہے پانچواں. اب یہ پانچوں پورے نہیں ہوتے جب تک احوال مصطفیٰ کا بیان نہ آئے. سمجھ رہی کہ ہماری تعریف پر کیوں ہوتی ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے کہ تعریف پر تقریر کیوں ہوتی ہے؟ چاہو تو 10 آیتیں سناؤں کہ اطاعت فرض ہے ان کی، چاہو تو 10 آیتیں سناؤں کہ اتباع واجب ہے، شرعاً واجب، واجب اور فرض میں فرق نہیں فقہ کی اصطلاح میں. واجب ہے اتباع ان کی، سب سے پہلے ایمان، پھر اطاعت،
پھر اتباع، پھر محبت. اور یہ میں ایک ترتیب فقہا اور محدثین کے جس کو قائم کر رہا ہوں. اگر میں اس مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھوں تو کہتے سب سے پہلے محبت. لا ایمان اللہ محبت ایمان شدید اور شمال. تو ایمان کو اوپر کہہ رہا ہے، ایمان کی جان بھی تو محبت ہے. کیسے محبوب کی آواز معلوم نہ ہو تو صرف تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ صرف تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تعریف سے مجدد الفسانی ہوتا ہے، تعریف سے غوث اعظم جیلانی ہوتا ہے، تعریف سے خواجہ معین الدین اجمیری ہوتا ہے، تعریف سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوتا ہے، تعریف سے پیر میر علی شاہ گولوی ہوتا ہے، تعریف سے امام احمد اللہ بریلوی ہوتا ہے. اور تنقید سے تھا نہیں ہوتا ہے، تنقید سے تھا ہی نہیں، تھا نہیں، تھا ہے نہیں، تھا ہی نہیں، جا ہی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر. میں نے کہا تنقید گرا دیتی ہے. پیتم کی نظروں سے گر کر جینا ہے کس کا؟ پگلے تمہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں جتنا میرا جیلے جان لیا. وہ بھی یہ تو کہہ گیا کہ پیتم کی نظروں سے گر کر جینا ہے کس کا؟ میرے مرشد سے پوچھا گیا مجدد الفسانی سے بندے کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بندے کی بڑی قیمت ہے پر پیمانہ اسے آتا وہ قیمت ناپنے کا. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا بندے کی قیمت بہت ہے لیکن ہے اس کے محبوب کی نسبت سے. جتنا بڑا محبوب ہے اتنی ہی بڑی اس کی قیمت ہے. سے میں آپ کا اشارہ آپ کے سامنے پیش کروں. ہر شخص کی قیمت اس کا محبوب ہے. جتنا محبوب قیمتی ہے اتنا ہی اس کا محب قیمتی ہے. کیوں؟ آپ فرماتے جس کے باطن میں، جس کے صدر میں اس محبوب عالی وقار کی محبت کا ایک ذرہ خلوص بھی بخشا گیا، آتش دوزخ اس پر حرام. عذاب کا فرشتہ بھی کہتا ہے یا اللہ اس کے پیٹ میں تو تیرے محبوب کی صورت ہے، اس کے سینے میں تیرے محبوب کی صورت ہے. میں کانپتا ہوں اس بات سے کہ اسے عذاب دوں. فرمائے کہ صورت اس نے بسا لی تو اب اس کا مقام تو میرا رضوان ہے. آج اس کے لیے راستہ دے اور ادھر جانے دے ادھر اس کے جانے کا مقام. جامع قدر حضرات، اب یہ تو مقدمات سارے میں نے پیش کیے، صرف ایک منظر پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. کیونکہ علامہ مدثر حسین نقشبندی کا جو شیڈول ہے نا، تو میری جو صحت ہے اس کے پیش نظر کل بھی مجھے کہا کہ آپ تو ایسی تقریر کر رہے تھے کہ جیسے یہ آخری تقریر ہو. تو میں نے کہا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے 26 دن ہیں. میں نے کہا مجھے تو کل کا پتہ نہیں، ہر اننگز جو ہے وہ آخری سمجھ کے کھیلتا ہوں. کل کی کس کو خبر؟ آج ہی شام ہے نا ہمارے پاس. کل کی کو جانے، کل کی کو جانے. ہم تو حال میں کھیل رہے ہیں، حال کو غنیمت جان کے مستقبل موہوم ہے. اس نے دیکھا یہ حال ہی انجام ہو جائے کہ جب زندگی کی شام ہو جائے اپنے شام کا نام زبان پہ بولے. کوئی دیکھے وہ مخلوق ہیں، کیا بولا آپ نے، کیا بولا آپ نے. میں نے کہا ایک نمونہ دوں گا آپ کو بخاری شریف سے، بخاری شریف سے دوں گا اور لے لیجئے. بخاری شریف میں لمبا تھوڑا حوالہ نہیں کہ اب ہم آپ کو امتحان دیتے پھریں گے جی فلانا صفحہ فلانی سطر ہے اور یہ جو سیریل نمبر آ گئے ہیں حدیثوں کا سیریل نمبر بتاتے ہیں کیونکہ وہ ہوتے ہیں نا اس کے چڑھے ہوئے نمبر. یہ نیٹ پر بھی سیریل نمبر ہے. میں نے کہا سیریل نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی صفحے پر حدیث لکھی ہوئی. بخاری شریف نکالو گے تو پہلے صفحے پر ہوگی. کیف کان بدر الوحی الی رسول اللہ
باب کیف کان مدع الوحی الی رسول اللہ. ان کا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا سمجھ آئے گی جس کو پہلی حدیث سمجھ آئے. کیوں کہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ہے بخاری کی پہلی حدیث اور عمر کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوى. مولوی جی نیت تو ہے نا شانہ ڈھونڈن دی تے میری جانیا نہیں ہے وہی بدلی دونوں کی ملی. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ جو ڈھونڈنے بیٹھے ہو وہی ملے گا نا. تو آپ جن کو نیت اچھی کے ساتھ مل گئی وہ سن لو. اس سے جو اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ہوگی. اور یہ ہے حدیث پہلی بھائی نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہتے کیا ہیں؟ اقرا. حضور فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اور یار لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. قاری کہہ کے قاری ان کو مقروء ان کا ترجمہ کر رہے ہیں. لفظ اور بول رہے ہیں ترجمہ اور کر رہے ہیں. میں نے کہا سمجھ کے بھائی قارئین ہے نا اس کا مقروء ترجمہ کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میں نہیں پڑھوں گا پڑھنے والا نہیں. کیوں نہیں؟ فرمایا میں فارغ نہیں بیٹھا، پہلے بھی تو کچھ کرنے آیا ہوں. فارغ ہوتا تو مکے میں رہتا. سب کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ بیٹھا ہوں جواب میں تو فارغ بیٹھا ہوں. آپ پڑھانے آئے ہو نیری پڑھائی سمجھ آئی؟ نیری پڑھائی صاحب بات ہی کوئی نہیں. اقرا نیری پڑھائی بات سمجھ نہیں آئی. نیری پڑھائی میری پڑھائی کی بات نہیں کر. مانا بھی قارئ پھر اقرا مانا بھی قارئ پھر اقرا مانا بھی قارئ. اب انداز سے دیکھیے پہلی بات ہو رہی ہے مانا بھی قارئ. میں پڑھنے والا نہیں. اچھا اب ذرا سمجھو. اخذنی کیونکہ بیان کرنے والے خود فرماتے اخذنی فخذنی اخذنی فخذنی اخذنی فخذنی. اب سمجھ آئی؟ یعنی پہلے پکڑ کے مجھے سینے سے لگایا، خطنی پھر بھینچا. پنجابی گھٹیا، اردو میں بھینچ لینا. سمجھ آگئی؟ خطنی کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ سر جیسے سمجھ آیا. بہت کلوز کریے دبا کے پریشر کے ساتھ. کس نے؟ حضرت جبریل امین. کس کو؟ نبی پاک علیہ السلام. یہ جو بخاری کا عربوں کا شور سنتے رہتے ہو نا، بخاری کا پہلا سبا سمجھ رہے ہیں نا، پھر مڑ کے اگر یا اس مذہب پر نہ رہے یا پھر اگر اسی پہ رہنا ہے تو پھر کبھی اس کے بعد کبھی پھر بخاری کا نام ڈالیں. اور اگر لینا ہو تو چھری میں پانی ڈال کے ڈوبی بھی مرے. نام لینے کا فائدہ کیا؟ سبحان اللہ. نام لو تو مسلمانوں بھی صحیح. یہ کیا بات ہوئی کہ میری جلد بخاری؟ میں اگر روز بخاری روز بخاری بھی ہوتے ہیں نا، بخاری چوڑوں کی پلیٹیں عرب ملکوں میں بھی روز بخاری. مگر روز بخاری نہیں. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب حدود کی حدیثوں کی الجامع المسند الصحیح بخاری اس کی بات کر رہے ہیں. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی بات کر رہے ہیں. مقبول بارگاہ رسالت کی بات کر رہے ہیں. اب اس کے ترجمے پر نہیں جاؤں گا میں، لیکن اتنی بات سنو. بندگان خدا اخذنی فغتنی. کون؟ جبریل امین علیہ السلام. 600 پر مشرق کا مغرب ایک پر اور ایک پر کا کنارہ اگر لگا دیں زمین ساری الٹ جائے. دونوں ہاتھوں سے پکڑ بھی رہے ہیں، بہنچ بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں. اب میں ذرا بشریت بتاؤں نا.
نورانیت کا فرق بتاؤں، یہ ہے نا پوری نورانیت، یہ ہے سید الملائکہ اور پورے زور سے پکڑ رہا ہے. اور اللہ کی کہتے ہیں بشری لباس بھی ہے، بشری لباس میں وہ نوری ان کو بھیج رہا ہے جس کی طاقت یہ ہے کہ ایک پھر لگائے تو زمین کو الٹ ڈالے. اور اگلے لفظ سنیو، غور سے سننا، بخاری میں ہے، بالا کا بند الجود، حضور فرماتے ہیں اتنے زور سے دبایا کہ میں نے جبریل امین کا جب چہرہ دیکھا تو ان کا سانس بھی اکھڑ چکا تھا، پسینہ بھی آ چکا تھا. یہ جو میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ مظاہر العلوم کی چھپی ہوئی بخاری پر حاشیہ علامہ احمد علی سہارنپوری کا اس کے بیان کر رہا ہوں. اور ابھی جو نصرت الباری عثمان غنی کے حاشیے کے ساتھ چھپی ہو اس میں بھی یہ لفظ پورے اسی طرح موجود. یہ بھی تو امکان ہے تو حضور کو پسینہ آیا ہو. میں نے کہا اس امکان کا علامہ سہارنپوری خود جواب دے رہے ہیں، خود جواب دے رہے ہیں. کیا کہ ایک دفعہ دبایا چھوڑ دیا، جب ہمت پوری ہوئی چھوڑ دیا، دوبارہ بھیجا، دوبارہ چھوڑا، تیسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا. علامہ سہارنپوری کہتے ہیں اگر طاقت ختم ہوتی رسول خدا کی تو پھر دوسری دفعہ پڑھنا شروع کر دیتے، بھیجنا نہ پڑتا. اگر یہ جو حق پہنچتا حضور کو تو پھر دوسری دفعہ ہمارے کے مولووں کی آتی پڑھنا شروع ہو جاتے. دوسری دفعہ دبایا، پھر فرمایا مانا بقارن، تیسری دفعہ بھیجا، حضور نے فرمایا مانا بقارن. اب رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جبریل تم میرے پیارے ہو، تیری معرفت کرانا چاہتا ہوں. یہ طاقت آزمائی کر لی، تجھے بھیجتا تھا دشمنوں کی طرف جب وادیاں پلٹتی تھی، آج بھیجے سجنا کو. مالک نے فرمایا کیسا ہے؟ کام آسان تھا، جو جبریل کی طاقت سے نہیں بن پائے وہ میرے نام سے کام ہو گیا. میرے ملک میں جنید صاحب کی حکومت میں اقرا سکول نکالے تھے انہوں نے، اور ویرانوں میں سکول بنا دی، اوپر لکھا اقرا سکول. کوئی بچہ نہیں پڑھا، وہاں جانور بنے رہتے. میں نے کہا جس اقرا پہ مصطفیٰ نے پڑھے امت کیا پڑھے؟ اس کی آگے میں اس میں رفیق کو نہیں جو میاں یہ کیا لکھا وہ رکوع نہیں لگ رہا ہے. اور بھی کچھ اقرا، کچھ کراچی میں کچھ کہیں اقرا. اس اقرا کی بات نہ سنا کرو جب تک بسم ربک نہ ہو، جب بسم حبیبک نہ ہو. تو ہے جی ایک نشان عرض کیا، یہ خلق ہے نور، یہ خلق ہے، یہ خلق نور کی بات کر رہا ہوں، خلق نور کی. اور سن لو اللہ اکبر. علامہ عبدالحکیم شاہ کوٹی رحمۃ اللہ علیہ آفتاب پنجاب اس کی دوسری مثال نقل فرماتے ہیں. فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ وہی لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئے. حیات میں 24,000 مرتبہ. کتنے ہزار مرتبہ؟ آپ لوگ ہمارے علم کا یا ہماری تقریروں کا جائزہ لیتے رہتے تو کہتے ٹھیک ہے مولوی صاحب چلو. حالانکہ بڑے بڑے اس جگہ پر خطا کرتے ہیں، اس جگہ پر خطا کھا جاتے ہیں. کتنا بڑا میں آپ کو بتاؤں، خدمت فاؤنڈیشن اور یہ اسلامک مشن اور فلان ان کے جو بانی صاحب ہیں انہوں نے توحید القرآن میں یہ لکھا ہے اندر سدرۃ المنتہا کے آگے کہ رب کا دیدار نہیں کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے تو وہاں جبریل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا.
اس کا جواب علامہ عبدالحکیم 10ویں صدی میں لے گئے. فرمایا کسی کا خیال یہ نہ جائے کہ وہاں جا کے جبریل امین کو دیکھا جن کو 24,000 مرتبہ ان کے پیچھے پیچھے بھیجا گیا, ان کو دیکھنے کے لیے سدرہ تک جانے کی. سمجھ آئے تو کہہ دو سبحان اللہ. نام ہی سمجھ آئے تو گھنٹے ڈیڑھ بعد ایک اندازہ ہوئی جانا چاہیے وہ گل چنگی کی تھی. سبحان اللہ عبدالحکیم فرما رہے ہیں یہ بھٹا صاحب آپ کے شہر میں وہ عالم دین ہے, آپ جانتے ہیں ان کی مسجد کا نام عبدالحکیم روڈ. کسی زمانے میں یہ پورے پنجاب کا تعارف تھے. آج تو ہمارے سیالکوٹ کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹ بنتے ہیں, وہاں آلات بنتے ہیں, سریکل ہوتا ہے, وہاں فٹ بال بنتا ہے. 10ویں صدی جن میں سیالکوٹ میں فٹ بال نہیں تھے, سیالکوٹ کا علم تھا. فٹ بالوں سے بھی ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن کاش کے ان کو کک مارنے والے بھی اپنے ہوں. چھوٹے کھانے کے قابل نہ ہوں, چھوٹے مارنے کے بھی قابل ہو جائے. ایسے بھی بات آ گئی, معاف کرنا. لیکن ایک معمولی سے تبصرہ, ایک حروق دل کی, آخر خطیب شہر بھی انسان تو ہوتا ہے. دوستو علامہ عبدالحکیم کہتے ہیں جو یہ کہے گا کہ سدرہ پر ان کو دیکھنے گئے تھے, کن کو؟ جبریل امین کو. 24,000 مرتبہ آئے وہ, اور جو مسئلہ بیان کیا ہے بیان کرنا. فرماتے ہیں کبھی کبھی, یہ بخاری کے حدیث میں موجود ہے, صحیح بخاری میں حضور خود فرماتے ہیں کبھی کبھی تو جبریل امین میرے دہیہ کی شکل میں آئے, دہیہ قلبی کی شکل میں آئے, پورے دہیہ بن کے. ایک صحابی حیرت اللہ, یا رسول اللہ یہ کیا؟ میں کیا ہوا تمہیں؟ رسول اللہ ابھی بالکل ابھی بازار میں دہیہ کو دیکھا, ابھی دہیہ آپ کے سامنے تھا, 2 دہیے ہیں. فرمایا دہیہ ایک ہی ہے, دہیہ ایک ہے, پر بنو کرم کے دہیہ کی شکل محمد کو پسند ہے نا. جبریل کرم کہتا ہے جب جاؤ شکل بشری میں جاؤ تو وہ شکل بنا لو جو میرے حبیب کو پسند ہے. تعریف کر رہا ہوں اپنے آقا مولا کی جس کا نام ہے. تعریف نہ ہو تو پھر محمد کرم صادق کیسے آئے گا؟ تعریف ہونی چاہیے, تعریف ہمارا موضوع ہے. وہ کہتے تعریف کے موضوع سے ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا ایمان جو تمہیں ضرورت نہیں ہے, جن کو ضرورت ہے وہ تو دلچسپی سے سنتے ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا ابھی اتنے اچھے موضوع بیان کرتے ہو, ہمیں آج تک نہانے کا طریقہ نہیں آیا, ہمیں کوئی بنیادی مسئلے سکھاؤ. میں نے کہا اب آپ کو نہانے کی ضرورت ہی نہیں, جس عمر میں آپ پہنچ گئے ہو اب مولوی نوائے گا, اب پھٹے پہ ڈال کے نوائے گا تو چنگا مار کے نوائے گا. اس عمر میں ابھی نہانے کے مسئلے سیکھتی ہو, شرم کرو. ہم نہانے کے وضو کے مسائل الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کو یہ سہولت شاید نہ ہو, لیکن ہم نے تو اپنی ماں سے سیکھی. پیارے مصطفیٰ کے غلام مائیں اپنے بچوں کو تربیت دیتی. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور بہت سی ایسی مائیں اللہ کے فضل و کرم سے ان سے واقف ہوں. کون مائیں؟ خیر آبادی خاندان کی. قطبی تک کتابیں استادوں سے نہیں پڑھتے, ماؤں سے پڑھتے تھے. امام احمد رضا بریلوی کی بیٹیاں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 46 کی شہادت دیتے. اگر مفتی اعظم موجود نہ ہوتے تو پردے میں سے حضرت کی صاحبزادی صاحبہ بھی اور ہمشیرہ صاحبہ بھی مسائل منشی صاحب کو لکھواتی با حوالہ. عالم ہند کی ادب موجود کی بہت پیش کراؤں گا. حکیم برکاتہ میں ٹوکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں کر رہا ہوں. خیر آبادی خاندان میں قطبی میر قطبی تک کتابیں بچے ماں سے انگلیوں پر سیکھتے تھے.
آپ نے ابھی تک نہانا ہے اور نہانا ہے جا کے نہائے بیٹھ خدا کے بندے اتنی دور نہانا سیکھو گے جا کر اور عمر ہو گئی 70-72 سال سیکھو یہ مسجدیں ہیں یہ ادارے ہیں سیکھو فارغ وقت میں آؤ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کیونکہ 72 سال میں بھی اگر نہانا نہیں آیا تو اب بھی سیکھ لو قبل اس کے کوئی نہلائے سیکھ لو کم از کم ظاہری پاکیزگی تو سیکھ لو لیکن بگلے اندر کا وضو نہیں ہوگا تو باہر کا وضو کیا کرے گا اور یہ موضوع وہ ہے جو اندر کو پاک کر دیتا ہے حالت قلب کرتا ہے یہ رجس کو دور کرتا ہے رجس کو دور کرتا ہے کہو نا سبحان اللہ سنی دوستو علامہ ارشاد کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 2 لفظوں میں اور اس سے صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ جو خلقہ نے نور سوچا تو کیا سوچا کیسا تھا اور جبریل امین علیہ السلام کہ میں جا رہا ہوں مالکہ پیغام لے کے جا رہا ہوں کیسے جاؤں فرمایا ابھی اگر اکیلے ہوں دیکھ لیں اکیلے ہیں تو پھر جس طرح چاہے جا پوری نورانیت کے ساتھ جا اہل ایمان سن رہے ہو میری بات قدرت کی طرف سے اجازت ہے پورے رنگ میں جا نورانیت کے ساتھ جا سارے پروں کے ساتھ جا اسی شکل میں جا اور یہ بات اگر آپ کے ذہن میں یقیناً پہلے بھی ہوگی اب بھی کہہ دیتا ہوں جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں نوری کی تعریف کی ہے کہ نوری مخلوق جو ہے وہ انسان کی طرح نہیں ہے انسان اپنی کیفیت کو اور اپنی ہویت کو اور اپنے لباس بشری کو جدا اپنے سے نہیں کر سکتا لیکن ناری اور نوری مخلوق جو ہے وہ اشکال مختلفہ میں اپنے آپ کو بدل سکتی ہے تو فرمایا اپنی شکل میں جا بدل کے نہ جا کیونکہ ابھی تو اکیلے ہیں اور تمہیں اجازت ہے کہ تمہیں چاہے جلوہ ریزی کر لیکن ایک خیال کرنا کہہ دوں یار یہ ہزار علماء تو کہیں گے میری رعایت بھی کرتے ہیں کوئی مجمع میں بولو یار دوستو جا پر ایک بات کا خیال کرنا اس بات کا میں ان کو بھی اجازت دوں گا وہ بھی زلفے سوار کے بیٹھے وہ بھی حجاب سارے نہیں چند حجابات انوار کو اتاریں گے ان خلا من الصورت البشریت یہ ہے علامہ عبدالحکیم کے اپنے لفظ ان خلا من الصورت البشریت الى الصورت الملکیہ وہ بھی اپنی حقیقت پر ساتھ جلوہ گر ہوں گے اور انہیں اجازت ہوگی فرمایا جاتا تو ہوں دیکھتا ہوں اور یہاں قرطبی کا حوالہ کئی میرے حوالوں کو علماء نے یہ بھی پوچھا کہ یہاں تک تو ملتا ہے آگے نہیں ملتا کئی طالب علم اس کو تو جو مولوی ذرا پورا ہو جاتا ہے وہ کئی حوالے ملا کے بھی بیان کرتا ہے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو فرق پڑتا ہے یہاں سے قرطبی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا مالکا اب مجھ سے آگے نہیں جایا جائے گا میں کیوں فرمایا تجلیات کے ایسے انوار ہیں جن کا تحمل میرے لیے مشکل ہے ان خلا من الصورت البشریہ الى الصورت الملکیہ فرمایا حبیب حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہو جا جبریل آ رہے ہیں اب نہیں جائیں گے وہ آگے کیوں کہ حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور حقیقت اولا کسی شاعر نے ان کو غایت اولا بھی کہا حقیقت اولا بھی کہا خلق اول بھی کہا ارادہ اول بھی کہا پہلا نقش اول اور تعین اول بھی کہا اور یہ لفظ ہوتے ہیں آپ بھی تو اسی طرح کرتے ہیں آپ مصروفیات میں ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہمیں بھی تعین اول کہہ رہے تھے آپ بھی پنجابی بولتے ٹچ نہیں کو آتے ہم بھی تعین اول کہیں گے
سب لوگ آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کہا آپ بھی مار جاتے ہو درگاہ میں کوئی نہ کوئی بات ابھی بولتے بولتے بھی مار جاتے ہو تو ہمیں بھی مار لے دو. مطلب یہ ہے کہ جو ذات پہلے تھی اس میں سب کچھ ہے مگر فکسیشن نہیں, تعین نہیں ہے. کہاں ہے, کدھر ہے, کس نقطے پر انگلی رکھو گے ادھر ہے, ہر جا ہے پر کہیں نہیں. تعین کرو, یہ ہے, تعین کرو گے تو مار کھاؤ گے. قدرت نے پہلی چیز جس کو تعین بخشا وہ حقیقت محمد ہے. اب اس وقت کو جتنا بھی دہراؤں گا میں, اس میں رس بڑی ہے مگر کتنی بار دہرا سکتا ہوں. گرامی قدر حضرات توجہ کرنا, ان خلا من الصورت البشریہ الى الصورت الملکیہ, اور پھر حکم ہوتا ہے جبریل آ نہیں پائیں گے, 70,000 حجابات عطا فرمائے گئے حبیب کی ذات. اور یہ گلا ہے نا آپ کو ہم سے, تو چلو آپ کی بھی تعریف کرتا ہوں ربیع الاول کا صدقہ. آپ تو ہیں ہی حبیب کے چاہنے والے, میں ان سی بات کر رہا ہوں. ربیع الاول کا صدقہ تیری بھی تعریف کرتا ہوں. اور پگڑے ہمیں یہ تانا نہ دیا کر کہ حد سے بڑھتے ہو. حد ہے الہ, اور جو حبیب سے پیار کرتا ہے وہ ان کو الہ کبھی نہیں کہتا. اس لیے کہ وہ الہ ہوتے تو تعین کیسے ہوتا, اور تعین نہ ہوتا تو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق کیسے بنتا, کیونکہ یہ تو دیکھنے سے بنا, تو یہ دیکھا نہ جا سکے اس کا تو کوئی صحابی نہیں. اس کے بندہ بن سکتا ہے, صحابی کیسے بنے گا؟ کوئی نہیں سمجھائی. ایک مولوی صاحب سپاہی صحابہ کے پاکستان میں تقریر کر رہے تھے, جس نے دیکھا اس کی مثل کوئی نہیں. ابو بکر نہیں ہو سکتا, لیکن سچی کی تھی پر جنہوں تک کے ابو بکر بے مثل ہویا ہے, اور جنہوں تک کے آسو وہ دی مثل ہے. پاگل ہو گیا, اور ملا پاگل ہو گیا. یہ بولی کہ کباب وہاں کے ختم کر جاؤ, نعرے یہاں کے لگا. ایسا سودا نہیں ہوگا. گرامی قدر حضرات, اب بات کیے دیتا ہوں. ان خلا من الصورت البشریہ الى الصورت الملکیہ, خدا بشریت کے عبادے سے الگ حقیقت سے جلوہ گر ہو. جبریل آدھر نہیں کر پاتا. فرما پردہ رکھ لے, پردہ رکھ, اب آئیں گے. اور حبیب محفل میں ہیں, صحابہ میں, فرما ان کو تکلیف نہ ہو. اب جا دہیہ کی شکل میں, جو حضور کو پسند ہے اس شکل میں جا. اور آخری جس لفظ پر گفتگو ختم کروں گا, یہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, گجرات احمد آباد میں امام الاولیاء ہستی ہیں. شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آج سے کچھ 350-400 سال پہلے کے بزرگ ہیں جن کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت باجوی گوسوامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک نقل کر رہے ہیں. اور یہ آج کی میری تقریر کا کلائمیکس ہے. کہتے ہیں اس کہانی کا اینڈ کہاں ہوتا ہے, سن لو. میں جس حقیقت پر بات کر رہا ہوں اس کا اینڈ کر رہا ہوں آج کی گفتگو کے لیے. آپ فرماتے ہیں لو بدا للخلق من الحقیقت المحمدیت ذرۃ لم یکن ما دون العرش. حضرت امام الاولیاء باجوی گوسوامی فرماتے ہیں حقیقت محمدیہ سے بلا واسطہ ایک ذرہ بھی رب اگر کائنات پر کھول دے, اس کے عرش کے نیچے سارے عالمین درہم برہم ہو جائے. دیکھا تعین اول کی شان. مجازن چاہیں جس کو کہنے کلمہ میں, کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ.
اور شمع دل مشکات تن سینہ سجادہ نور یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا یہ ہے تعریف میرے آقا کی اور حق نہیں ہے کیونکہ حق اس سے بلند ہے اور وہ کون بیان کرے گا لا یمکن الصراع کما کان حقہ اس کا حق کون ادا کرے گا وہ احکم الحاکمین حقیقت محمدیہ پر قیام محشر میں ایک آخری بلیٹن جاری ہوگا کہ جس نے یہ حقیقت پیدا فرمائی وہی اس حقیقت کی شان کو ظاہر فرمائے اور آدم یومئذ آدم من سوا تحت لوائی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے میں عرش پہ ہوں گا یہ جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں میں عرش پہ ہوں گا مجھ سے پہلے بھی اس پر کوئی نہیں بیٹھا میرے بعد بھی کوئی نہیں بیٹھا مستدرک میں امام حاکم کے بھی یہ لفظ ہیں اور ابن تیمیہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ چی چی کر رہا ہے کیونکہ اس میں لوڈ بڑا ہے میں نے کہا یہ آپ کے جماعت کو چی چی کر رہے ہیں تیمیہ صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی حدیث ترمذی کی پڑھ نہ مجھ سے پہلے کو بیٹھا نہ میرے بعد بیٹھے گا جس کا تمہیں شک ہے وہ بیٹھنے سے پاک ہے کیوں بیٹھنے کے لیے یہ جگہ چاہیے جو جسم سے پاک ہے وہ بیٹھے گا صاحبہ کچھ سمجھ آئی ان کی عقل فکر کی جو چیز چیز کراتے پھرتے ہیں عرش کی چیز نہیں بولی کیوں اس لیے کہ بیٹھا کوئی نہیں اور جو استوا فرماتا ہے وہ تو میرا جلوہ ہے اور جلوے چیخ نہیں میں چیخ کہاں سے آئے گی کیوں وہ تو سکل سے ہوتی ہے اور جلوے میں سکل نہیں ہوتا جلوے میں سکل نہیں ہے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو دوسری حدیث سنن ابی داؤد سے بھی پیش کر لیتا ہوں حضور فرماتے ہیں جو میں قرب ربانی میں تھا وضع یدہ بین کفیہ ووجدت بعض انام لها بین ثدییہ اتنے قرب میں کہ رب نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھ دیا حتیٰ کہ ید قدرت انامل کی ید قدرت میں انامل ذکر ہو رہا ان کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے درمیان بھائینا صدییہ یہاں محسوس کیا علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ تجلی اگر دور کی طرف متوجہ ہو تو آگ لگائے اور آپ پہ آئے تو فرماتے ہو ٹھنڈ فرمایا ہے یہ بخاری کا شاعر ہے کیا لکھ رہا ہے فرمایا اگر خاک پہ آئے تو خاک جلے اور اللہ کے نور پہ آئے تو ٹھنڈک پیدا ہم آپ کو کیا بتائیں جو اسلامی فرماتے ہیں ذرہ متوجہ ہو جائے دنیا زیر و زبر ہو جائے آپ ہمیں کہتے ہو حد سے گزر رہے ہو ہمیں معلوم ہے وہ حد ہے صرف الہ اور الہ جو حضور نے بتایا اس کے بغیر کسی کو نہیں بنائیں اور تم کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تجھے کیا خبر الہ کے بارے میں شک کرتے اگر کوئی اور کہتا جب محبوب بتا رہا الہ کون ہے تو محبوبہ کے سبق آشکان کبھی نہیں بھولے تو ہماری کو فکر کرتا ہے تم کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی لبیٹ تو کرتا سیکھتے ہو تو شلوار پھٹتی ہے شلوار سیکھتے ہو تو کرتا پھٹ جاتا ہے تیرا جا اپنے آپ کو سنبھال ہماری فکر نہ کر ہمارے جو والی ہیں ان کو ہماری فکریں ہوں دار سازے ماں بفکرے کارے ماں فکرے ماں در کارے ماں آزارے ماں ہمیں اپنی فکر کی ضرورت نہیں ہمیں ان کی یاد کی ضرورت ہے جو ان کی یاد میں رہتی ہے ان کی فکریں وہ آپ کرتے ہیں ان کے اسی درس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعزہ اس موضوع سے میری دعا ہے اہل سنت کی اس وزن کو روز افزوں کر اور ترقیاں اور اس کے انوار سے اس کے تجلیات سے ہمارے محبوب کی
اللہ تعالیٰ ہماری سیرتوں کو نکھار دے، ہماری صورتوں کو نکھار دے، ہمارے پڑھائیوں کو نکھار دے، ہمارے عمل کو نکھار دے، ہمارے عمل کو اجال دے، اللہ روشن کر دے، اور جو ہم مانگنے لائق نہیں ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اللہ نے غیب سے آپ کو سب عطا فرما دے، آپ خیر کا حضر وافر دے، آپ شخص کو نجات عطا فرما دے۔